اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت اس زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے سوشل میڈیا کا بچوں اور نوجوانوں پر منفی اثرات۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر گھر میں اس وقت والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بچے دن رات اسی موبائل میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے جدید دور میں جہاں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی اور انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، اور نت نئے ایجادات نے بہت سی سہولتیں میسر کی ہیں، اور ان تمام تر سہولتوں کے ساتھ ساتھ جب یہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں آسانیاں ہوتی ہیں وہاں پر مشکلات بھی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ادارے کہ جہاں بہت سارے افراد کام کر رہے ہوتے تھے، اب ان کی جگہ مشینوں نے لی ہے۔ ناظرین کرام، اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں دوریاں ختم ہو گئی ہیں، دور رہنے والے انسان بہت قریب آ چکے ہیں، لیکن ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ اپنے قریب ترین افراد دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک انسان کنیکٹ ہے بہت سمندر پار کسی شخص سے گفتگو کر رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، مختلف انداز میں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے گھر والے، ان کے بہن بھائی، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے جو بزرگان ہیں، وہ گھر میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان سے کٹا ہوا ہے، دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں یہ جو اثرات ہیں سوشل میڈیا، جس میں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اور دیگر مختلف ذرائع سے، انسان جو ہے، خاص کر جوان اور بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ ان کے اوپر منفی اثرات جو ہے مرتب ہو رہے ہیں، اور اپنا پورا وقت جو تعلیم کے لیے دینا چاہیے تھا اور کھیل کود کے لیے دینا چاہیے تھا، جو فزیکل ایکسرسائز تھی، وہ اب مکمل ختم ہو چکی ہے۔ بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے ٹی وی میں، اور یا واٹس ایپ میں جا کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر جو بہت اہم موضوع ہے، اس پر گفتگو کے لیے ہم نے آج اپنے اس پروگرام میں ٹیلی فون لائن پر ہم نے مدعو کیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ہی مہارت رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر ثنا شاہد صاحبہ۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں، اور آپ کا پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک ہے وہ اسی واٹس ایپ کے حوالے سے ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، اور اس کے جو اثرات انسانوں پر مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں یا پروفیشنلز ہوں، اس حوالے سے آپ نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی لکھا ہے، تو یقیناً اس پر بہت سے حاصل گفتگو ہوگی۔ میں جناب محترمہ ڈاکٹر ثنا شاہدہ صاحبہ کی خدمت میں، شاہد صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آج ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب شاہ رخ عباس خان صاحب، بہترین نعت خواں، منقبت خواں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ محترم جناب شاہ رخ عباس خان صاحب، آپ ایک حمد باری تعالیٰ سے اس گفتگو کے سلسلے کو جو ہے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی تو ہے جو
نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا، وہی خدا نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا ہے، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں محترمہ جناب ڈاکٹر ثنا شاہد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، یہ سوشل میڈیا کا ایک زمانہ، یہ دور کا آغاز ہوا ہے، اور اس سے پہلے کا زمانہ اور اس سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فرق ہے؟ سوشل میڈیا جسے ہم سماجی رابطے کی ویب سائٹس بھی کہتے ہیں، دور جدید میں اگر میں بات کروں تو یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہمارے جو فاصلے تھے وہ بہت ہی یعنی اگر ایک انسان دور ہے تو اس سے بات کرنے کے لیے یا اس سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں بہت وقت درکار ہوتا تھا، بہت انرجی چاہیے، بہت پیسہ چاہیے ہوتا تھا کہ اس کی مدد سے ہم اس سے رابطہ کر پاتے تھے۔ لیکن سوشل میڈیا نے اگر میں یہ کہوں کہ 7 برائے اعظموں پر پھیلی اس دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے کہ جس کی مدد سے جسٹ ایک کلک کے ذریعے ہم دنیا کے کہیں بھی کسی بھی خطے میں بیٹھے ہوئے انسان سے بآسانی گفتگو کر سکتے ہیں، اپنا اوپینین اس تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک اہم جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے ہماری زندگیوں میں۔ بالکل، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے دوریاں ختم کر دی، اور جو کام دنوں میں ہوتا تھا وہ اب چند سیکنڈز کے اندر وہ کام ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں۔ خاص کر ہم جب چونکہ بات کر رہے ہیں بچوں کی اور نوجوانوں کی، اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ وہ جو کتابوں کی تلاش اور کتابیں خریدنا اور مختلف لائبریریز کا جو ہے وزٹ کرنا،
اب جا کے گوگل میں جا کر کے چند فنگر ٹپس کے اندر وہ تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی موضوع پر اگر ان کو مٹیریل چاہیے ہوگا تو وہ بہت ہی کم وقت میں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں بہت سارے فائدے انسان اس سے حاصل کر رہا ہے، وہاں پر ہمارے بچے، خاص کر لاک ڈاؤن کے زمانے میں پہلے تو بچوں کو اسکول میں خاص کر موبائل فون بہت سختی سے منع ہے، اسکولوں میں منع کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی افادیت اور اس کی ضرورت، اور خاص کر بچوں کے جو اسکول میں اسٹرکٹلی منع تھا، اب بچے اسی موبائل کے ذریعے سے آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں۔ تو اب موبائل سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ بچے ہیں چھوٹے اور نوجوان ہمارے خاص کر اس موبائل میں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جہاں تھوڑی بہت معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اپنا پورا وقت جو پڑھائی کا وقت ہے وہ اسی میں صرف کرتے ہیں۔ جو ایکسرسائز فزیکلی کرنا تھا اب انہوں نے فزیکلی ایکسرسائز کو ختم کیا ہے، جیسے فٹ بال کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، واک کرنا، یہ سب جو ہے اب موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اس میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان کی فزیکلی طور پہ بھی جو ہے وہ ویکنس آ جاتی ہے، ظاہر ہے وہ فزیکلی ورزش نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ جو منفی اثرات بچوں پر، اسٹوڈنٹس پر ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس ٹیکنالوجی کے دور میں اس وقت موجود ہیں، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے دور تو نہیں رکھ سکتے، ہمیں ظاہر ہے لامحالہ اس کا استعمال جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کے بجائے اگر ہم پازیٹیو طریقے سے اپنے بچوں کو اس کا استعمال کرنا سکھائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے اگر میں اعداد و شمار کی بات کروں تو اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 3.96 بلین لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر میں ٹین ایجرز کی بات کروں تو جو بالکل ریسنٹ اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 95% ٹین ایجر ایسے ہیں کہ جن کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اور یا پھر ان کا ایکسس ہے اسمارٹ فون تک، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو اس سے دور تو نہیں رکھ سکتے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کو اس کا پازیٹیو استعمال سکھائیں کہ جس کی وجہ سے جو بھی ان کے اوپر جسمانی اور جو سائیکولوجیکل اثرات اس کے منفی طریقے سے بچوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ہم ان کو اس سے بچا سکیں۔ اگر میں پاکستان میں بات کروں تو اس وقت پاکستان کے اندر 46 ملین سوشل میڈیا یوزرز موجود ہیں جو کہ فیس بک کا، ٹویٹر کا، انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ ڈفرینٹ چینلز کا مختلف طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں کورونا وائرس کی تو ظاہر ہے اس زمانے میں اب بچوں کو موبائل فون ہم جتنا بھی ان کو دور رکھتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے ہمیں ان کے ہاتھ میں سیل فون دینا ہے، اور لیکن اس کی اگر ہم صحیح مانیٹرنگ کر سکیں، کیونکہ دیکھیے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اچھا رخ ہے تو ایک اس کا برا رخ بھی ہے۔ اور اگر میں ٹین ایجرز کی بات کروں تو ٹین ایجرز کے بارے میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے ہمیں ان کو یہ سکھانا پڑے گا، ہمیں ان کو گائیڈنس دینی پڑے گی کہ ہم اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن یہ کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف جو ہے ایپس ایسی آئی ہیں اور ایک بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، قرآن کی تلاوت اگر جو ہے نا یوٹیوب کے ذریعے سے سننا چاہ رہا ہے کسی قاری سے، تو وہ ویڈیو جیسے کھولتا ہے قرآن کی تلاوت، اس کے ساتھ بہت ساری ایسی نامناسب جو ویڈیوز بھی شو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن پیرنٹس 24 آورس بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، تو بہت مشکل ہے بچوں کو ان چیزوں سے روکنا۔ یعنی اس حالت میں کہ بچے کو اگر 1 گھنٹے کے لیے کلاس میں بٹھا دیا، آن لائن کلاس ہو رہی ہے، بچہ جو ہے وہ کچھ اور کھیل رہا ہوتا ہے، اب وہ ٹیچر کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ آن لائن کلاس لے رہی ہیں اور سارے بچوں کو وہ دیکھ سکیں اور سارے بچوں کو ان تمام چیزوں پر متوجہ کریں اپنے لیکچر کی طرف، تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ ان کو گائیڈ کریں اور ان کو ان تمام چیزوں سے روکیں، کیونکہ آپ نے قرآن کی تلاوت کے لیے آپ نے ایک ویڈیو آن کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ساری تصویریں، نامناسب مختلف ویڈیوز شو ہو رہی ہوتی ہیں، اور بچے کو تو نہیں معلوم، اگر وہاں اس طرف چلا جاتا ہے تو یقیناً اخلاقی اعتبار سے پھر وہ مختلف برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، یقیناً آپ نے اس پر پی ایچ ڈی کیا ہے، آپ نے تھیسس پہ لکھا ہے، تو کیا کتنا آسان ہے اس کو سنبھالنا، یا یہ کہ اس سے بچانا بھی مشکل ہے؟
اس کے لیے کچھ جو ہے وہ یوٹیوب کے کچھ آپشنز ہیں کہ جن کا اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جو والدین ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ اگر ان کو اس بارے میں جو ہے وہ پتہ ہو کہ کس طریقے سے ہم یوٹیوب کو استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ آبویسلی اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا منفی استعمال نہ کر سکیں. جیسے ہم کچھ فلٹرز ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو کہ ہم یوٹیوب پر لگا سکتے ہیں، ایج ریسٹرکشنز، کہ جس کی وجہ سے جو بھی اگر کوئی غلط ویڈیو ان کے سامنے اگر آ بھی رہی ہوگی تو وہ یہ ساری چیزیں اپنے اینڈ سے اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ان کے ہاتھ میں سیل فون دے رہے ہیں تو یوٹیوب کی ہسٹری جو ہے وہ ہر رات ہر دن جو ہے وہ اس کو مانیٹر کریں، کیونکہ یوٹیوب اپنی ہسٹری پوری سیو کر رہا ہوتا ہے. آپ نے جس بھی لنک پر کلک کیا ہے وہ والدین اس کو مانیٹر کریں کہ بچہ ہمارا کون سی ویڈیو دیکھ رہا ہے. دوسرے ایک اہم جو ہے وہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہمارے بچے ہیں ان کو ہم ایک مختصر وقت کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنے کا عادی بنائیں، کیونکہ اس کا بہت سارا استعمال انسان کا وقت بھی نہ صرف ضائع کرتا ہے اور مستقل آپ اسکرین کے سامنے رہنے کی وجہ سے بہت ساری آپ کو ایسی بھی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں کہ جس کا جو لانگ ٹرم بیسس پر آپ کی صحت کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. جیسے بہت ساری جگہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر بچوں کو کھانا کھلاتے وقت یا سوتے وقت جو ہے وہ موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے جلدی سو جائیں گے یا جلدی کھانا کھا لیں گے، لیکن اس کا جو منفی اثرات ہے وہ نہ صرف ان کی صحت پہ پڑتا ہے بلکہ ان کے مزاج پہ، ان کے رجحانات پہ، ان کی پڑھائی پہ، ہر طریقے سے اس چیز کو وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف بچوں کی بلکہ والدین کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. جتنا زیادہ وہ ٹیکنالوجی کو سمجھیں گے اتنا ہی اس کے مضر اثرات سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. صحیح فرما رہی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پیرنٹس کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ کچھ ٹریننگز کا انتظام کیا جائے؟ یقیناً اس حوالے سے تو کسی ٹیچرز کو بھی ٹریننگ نہیں دی جا رہی ہے، نہ پیرنٹس اس حوالے سے تربیت یافتہ ہیں کہ اس کا استعمال. بہت سارے پیرنٹس تو ایسے ہیں جو خود جانتے نہیں، سوشل میڈیا کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے. اب بچوں کی مجبوری ہے کہ بچہ آن لائن کلاس لینا چاہ رہا ہے تو ان کو موبائل دے رہے ہیں، اور پیرنٹس نہیں جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ یہ بچہ دیکھ رہا ہے. تو ایسے میں کیا آپ یہ ضروری نہیں سمجھتی ہیں کہ اس حوالے سے ملکی سطح پر، ہمارے قومی سطح پر اس طرح کے ٹریننگز کا انتظام کیا جائے کہ جس سے پیرنٹس کو ٹرین کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح ڈیل کریں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے کس طرح کنٹرول کریں. پھر ٹیچرز کو بھی بتایا جائے کہ وہ کم از کم اپنے لیکچرز کے اندر بچوں کو بتائیں کہ اس کا استعمال اگر غلط استعمال کریں تو اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرماتی ہیں؟ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر ملکی سطح پر جو ہے اور ٹیچرز کے لیے اور اسپیشلی پیرنٹس کے لیے اس قسم کی وہ کچھ ورک شاپس رکھی جائیں کہ جن میں ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ سوشل میڈیا کا کس طریقے سے پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں، تو آبویسلی یہ بچوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور ایک اس کا بہتر طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، تو اگر ہم اپنی ریسرچز کو عام کریں جو انٹرنیشنلی کی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے، ان کے اثرات کے حوالے سے، یا پاکستانی بیسس پر پاکستانی یونیورسٹیز وغیرہ میں کی جاتی ہیں، آرگنائزیشنز کی طرف سے کی جاتی ہیں، تو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جیسے اگر ہم کچھ ریسنٹ ریسرچز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جو ٹین ایجرز جو کہ سوشل میڈیا کا ایک دن کے اندر 7 گھنٹے سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے ان میں سوسائڈل تھاٹس بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنی جو ان کی نیند ہے وہ ان کی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. وہ اپنی سیلف امیج کے بارے میں بہت زیادہ ریلکٹنٹ فیل کرتے ہیں، کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ان کے پیئر گروپ ہیں وہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسی، اور ان کی اپنی زندگی کیسی ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ ریسرچز ہیں اگر ہم ان کی فائنڈنگز کو پڑھیں اور ان کی چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی پر جو ہے اپلائی کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کی مدد سے ہم اپنے والدین کو بھی باخبر رکھ سکتے ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور ڈاکٹر صاحبہ میں یہاں پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ علماء کا بھی بہت کلیدی کردار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اخلاقی اعتبار سے جو ہے اس میں جو اثرات بہت زیادہ مرتب ہو رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے خود اپنے ملک کی اگر ہم بات کریں تو اس فیس بک کے ذریعے سے دوستیاں کی جا رہی ہیں، اور وہ دوستیاں اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایک خبر ہم نے اخبار میں پڑھی کہ ایک لڑکی جو ہے وہ پنجاب سے آئی کراچی میں، اور انہوں نے فیس بک کے ذریعے دوستی کر کے شادی بھی کر لی. اس کے بعد وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرے اور اس کے بعد اس بچی کا قتل ہوا وہاں پر. اسی طرح کئی ایسے حادثات کے ساتھ ساتھ
بیرون ملک سے خواتین یعنی 50 سال کی خواتین آتی ہیں اور یہاں کے 18 سال 19 سال 20 سال کے بچے فیس بک کے ذریعے دوستی کر کے شادی کرنے کے لیے وہ خاتون امریکہ سے یا دوسرے ممالک سے چل کے پاکستان آتی ہیں. تو اس طرح کی جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی بڑی برائیاں سامنے آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے علماء کا بھی کلیدی کردار ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، علماء کا اس لیے بہت اس میں جو ہے وہ کلیدی کردار ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم اب دیکھیں تو اسلام اور ہمارے پیغمبر کے حوالے سے، مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے بعض اوقات اتنی نازیبا باتیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہمارے بچوں کے ذہن کو بہت بری طریقے سے متاثر کر رہی ہوتی ہیں. اس کے اوپر اس کو پڑھ کے ان کا بعض اوقات وہ ایسا جذباتی رد عمل کا اظہار کر دیتے ہیں کہ وہ نہ صرف ان کی اپنی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ ان کی اس طریقے سے ذہن سازی کرتا ہے کہ وہ اپنے اصل سے ہٹ کر جو ہے وہ ایک غلط راہ کی طرف بھٹک جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ہے جب ظاہر ہے ان کی مانیٹرنگ نہیں کی جاتی تو وہ ناشائستہ حرکتوں کی طرف یا غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف جو ہے وہ ان کا زیادہ رجحان ہو جاتا ہے. اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں صرف موبائل ہی نہ تھمائیں، بلکہ ان کو کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی لے کر آئیں. جیسے پہلے دور کے اندر جیسے بچے سائیکلنگ کرتے تھے یا ان کی فزیکل جو ایبلٹیز تھیں وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، فزیکل طریقے سے وہ ڈفرینٹ گیمز میں حصہ لیتے تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے، ریکٹ کھیلتے تھے اور بہت سارے گیمز میں حصہ لیتے تھے. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو انڈور رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک موبائل دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری ذمہ داری پوری ہو گئی. تو نہ صرف علماء کی، ٹیچرز کی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے گھر کے ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس چیز کا رجحان رکھیں. جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جو ہے وہ نہ صرف اس نے فاصلے کم کر دیے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت ہی دردناک حقیقت ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے انسان کو بہت دور کر دیا ہے. ہمارے خاص کر بزرگان جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، ان کے لیے وہ اپنے بچوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ان کے بچوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. بالکل، ایون آپ دیکھیں کہ اگر ایک کمرے میں 5 لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو 5 کے ہاتھ میں بعض اوقات سیل فون موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے اپنے موبائل فون میں ایک نئی دنیا میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جس کو ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے جہاں تک سمجھا ہے اس کو، غور و فکر کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک انسان کسی سوال کا مسئلہ جو ہے، سوال اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جواب نہیں آ رہا، تو اس پر غور و فکر کرتا تھا، مختلف کتابوں کا جو ہے مطالعہ کرتا تھا اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھتا تھا، خود سوچتا تھا، غور و فکر کرتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز آپ بغیر سوچے، بغیر اس کی تحقیق کیے آپ جا کر کے سوال کرتے ہیں اور اس کا فوراً جواب ملتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں غور و فکر کرنے کے حوالے سے جو صلاحیت ایک انسان میں دن بدن بڑھتی جانی چاہیے اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے؟ بالکل، ہماری جو کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں ان کو بہت حد تک اس نے متاثر کیا. ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی جس کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ جو ہماری میموری ہے اس کو بہت حد تک سوشل میڈیا جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے، کیونکہ ہم ایک حد تک ہی انفارمیشن جو ہے اپنے اندر اسٹور کر سکتے ہیں. اور ہم جب حد درجہ سوشل میڈیا کا اور ڈفرینٹ ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی انفارمیشن ہمارے اندر آتی چلی جاتی ہے جو کہ بعض اوقات اتھینٹک بھی نہیں ہوتی. اور ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے ہم ایک بہت ہی آسان جو ہے وہ جو گوگل ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. جو فرسٹ 10 ویب سائٹس ہمارے سامنے جو لنکس کھل کر آتے ہیں اس کی مدد سے نہ صرف ہم اپنا ہوم ورک کر لیتے ہیں بلکہ ہم ایگزامس کے اندر بھی چیٹنگ کرتے ہیں اور اپنے جو واٹس ایپ ہے اس کے ذریعے امیجز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کوسچنس کے آنسرز دے رہے ہوتے ہیں. تو آبویسلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں ان پر بھی اثر پڑا ہے. تو اس کا بھی ایک سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز ہم اپنے بچوں کو ایسے کھیلوں کی طرف راغب کریں، ایسی ڈسکشنز، ایسے ہیلدی ڈسکشنز اپنے گھر کے اندر رکھیں کہ جس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، جس سے ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں اور جو ہے ان کو اس چیز کا پابند کریں کہ وہ ہوم ورک کے لیے یا اپنی کسی بھی اسائنمنٹ کے لیے اگر سوشل میڈیا کا استعمال یا اگر وہ کسی بھی قسم کا انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے استعمال ہو کہ وہ ریسرچ کے لیے نہ کہ یہ کہ ہم کاپی پیسٹ کے کلچر کو جو ہے وہ فروغ دیں اور ان کو اس حوالے سے راغب کریں کہ وہ جلد سے جلد اپنا کام کاپی کر کے پیسٹ کر لیں. بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ ریسرچ کریں اور ریسرچ کرنے کے بعد اپنی چیزوں کو اور مزید بہتر بنا کے سامنے لائیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں آج ٹائم دیا، بہت اچھی گفتگو فرمائی. میں آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ.
اور میں اس سلسلے گفتگو کا یہاں پر اختتام کے ساتھ میں آپ کو کلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس سے قبل میں تمام محترم ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے آپ یوٹیوب چینل کو، ہمارے فیس بک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے گا، فیس بک چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ میں گزارش کروں گا جناب شاہ رخ عباس خان صاحب سے کہ آخر میں ایک نعتیہ کلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے کرم آج بام آ گیا ہے کہ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں۔ اور مزہ ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ ہے کہ سرکار، مزہ ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا۔ مولانا نے کچھ اشعار مجھے عطا کیے اس بات کی شاداب سمت نظر کہ وہ آ کر لحد میں فرشتوں سے کہہ دے، وہ آ کر لحد میں، وہ آ کر لحد میں فرشتوں سے کہہ دے، یہ پڑھنے ہمارا کلام آ گیا ہے، یہ پڑھنے ہمارا فضائل نبی کے سنانے پہ شارف، فضائل نبی کے سنانے پہ شارف، سر حشر کوثر کا جام آ گیا ہے، سر حشر کوثر کا جام آ گیا ہے، کرم کرم کرم